بسم اللہ الرحمن الرحیم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العلي العظيم۔ یقیناً تیرا رب بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کون لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ پچھلے درس کی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے توجہ فرمائیں گے کہ جاہل دو قسم کے ہوا کرتے ہیں۔ ایک وہ جاہل کہ جسے معلوم ہو کہ میں جاہل ہوں، اور دوسری قسم جاہلوں کی ایسا جاہل کہ جسے یہ بھی نہ معلوم ہو کہ میں جاہل ہوں، یعنی ہو جاہل حقیقت میں لیکن اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہو۔ تو وہ جو پہلا جاہل ہے جسے یہ معلوم ہے کہ میں جاہل ہوں اور میں فلان بات کو نہیں جانتا، تو اس کی حالت بہت اچھی ہے۔ اس کی حالت اس بیمار کی طرح ہے کہ جس کو کم از کم یہ پتہ ہے کہ میں بیمار ہوں، اور جب اس کو پتہ ہے کہ میں بیمار ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور اپنی بیماری کا علاج کروائے گا۔ لیکن یہ دوسرا جاہل کہ جس کی حالت بہت ہی خطرناک ہے، وہ کون سا ہے؟ کہ جو جاہل بھی ہے لیکن اپنے آپ کو جاہل نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے۔ اس کی مثال اس بیمار کی طرح ہے کہ جو اپنے آپ کو بیمار نہیں بلکہ صحت مند سمجھتا ہو حقیقت میں بیمار لیکن اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہو۔ تو ظاہر ہے کیونکہ اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہے، تو ایسا شخص کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس اپنا علاج کروانے کے لیے نہیں جائے گا۔ اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے آس پاس، اور خدا نہ کرے کہ ہم ان افراد میں سے ہوں، خاص طور پر میں توجہ دلانا چاہوں گا دین کے بارے میں اور دینی معلومات اور افکار، نظریات، عقائد کے بارے میں، کہ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں دین کا فلان مسئلہ معلوم ہے، لیکن وہ مسئلہ جو ان تک پہنچا وہ غلط ہوتا ہے، یعنی ان کا علم غلط ہے لیکن اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں۔ ایسے شخص کو جب صحیح بات بتائی جاتی ہے تو چونکہ وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، وہ در حقیقت جو صحیح بات ہے اسے ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور اس کی مخالفت میں ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک درس میں اہل بیت اطہار کی روایات بیان کی تھی، اس الکافی کتاب کے مقدمے سے، اور اس میں ایک روایت تھی کہ جس میں فرمایا تھا، امام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنا دین اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت سے لیا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے قبل اس کے کہ یہ شخص اپنی جگہ چھوڑے، یعنی اتنے مضبوط نظریات کا حامل ہوگا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جس شخص نے اپنا دین لوگوں کی زبانوں سے، یعنی سنی سنائی باتوں سے لیا، تو لوگ ہی اسے دین سے خارج بھی کر دیں گے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں، مثال کے طور پر بعض افراد اس دنیا میں ایسے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں اور اس عقیدے کو عین دین اور عین حقیقت سمجھتے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ اور مقرب بندے اور اس کے رسول تھے، نہ کہ اللہ کے بیٹے۔ لیکن جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، اگر آپ ان سے جا کر یہ بات کہیں تو وہ نہ صرف آپ کو جاہل سمجھیں گے بلکہ آپ کی مخالفت بھی کریں گے۔ اب ہیں خود جاہل لیکن اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے ہیں خود بیمار لیکن اپنے آپ کو صحت مند سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے گا، میں اور آپ بھی توجہ فرمائیں، اگر دین کی معلومات اس طریقے سے حاصل نہیں کی جس طریقے سے اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے پاکیزہ خاندان نے رہنمائی فرمائی ہماری، اگر ہم نے اس طریقے سے دین نہیں سیکھا تو ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو ہم دین کا
حصہ اور عین دین سمجھ رہے ہوں، جبکہ وہ فکر یا وہ عقیدہ یا وہ نظریہ خلاف دین ہو۔ جو ہماری رہنمائی کی گئی دین سیکھنے کے بارے میں وہ کیا ہے کہ اپنے دین کی بنیاد اللہ کی کتاب کی باتوں پر رکھو، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کی سنت پر رکھو کہ جو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں خود بیان کی، اور اللہ کے نبی کے بعد مکتب اہل بیت کی رائے کے مطابق رسول اللہ کی سنت کو سب سے بہترین اور حقیقی شکل میں رسول اللہ کے پاکیزہ خاندان اہل بیت اطہار نے بیان کیا۔ اب جو شخص ان پر بنیاد نہ رکھے، یعنی خود قرآن کریم کو نہ دیکھے، خود قرآن کریم سے مانوس نہ ہو، اور قرآن کریم میں اللہ کی ہوئی باتوں کو اپنی آنکھوں سے نہ پڑھے اور اپنے شعور سے نہ پرکھے، اسی طرح اللہ کے نبی کی سنت کی طرف توجہ نہ کرے، یعنی خود پڑھنے کی کوشش نہ کرے، اور سارا کا سارا دین سنی سنائی باتوں پر اس کی بنیاد رکھ دے، تو ایسے شخص کے نظریے کی اہل بیت کی رہنمائی کی روشنی میں اس کے نظریات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن کو بنیاد قرار نہیں دیا بلکہ کسی شخص کو بنیاد قرار دے دیا۔ اب اگر اس شخص سے کہیں غلطی ہو گئی، ان افراد سے کہیں غلطی ہو گئی، یا جان بوجھ کے غلط رہنمائی یا کسی بات کو غلط بیان کر دیا، تو یہ کہ جس کی بنیاد فقط سنی سنائی باتوں پر ہے، یہ بیچارہ کسی ایسی چیز کو کہ جو دین کے خلاف ہے اس کو عین دین سمجھ کر نہ صرف یہ کہ اس پہ عمل کرے گا، بلکہ اگر کوئی اسے آ کر روکے گا اور بتانے کی کوشش کرے گا تو یہ بجائے ماننے کے، حقیقت کو ماننے کے، اس کے خلاف ہو جائے گا۔ اسی لیے بعض لوگ جنہوں نے غلط افکار اور غلط عقائد اپنا لیے ہوتے ہیں، جب قرآن کریم کی آیات پڑھ کر انہیں بتائی جائیں، یا وہ خود قرآن کریم اول تو خود پڑھتے نہیں، کسی خاص شاید سازش کے تحت مسلمانوں کو، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، قرآن مجید کو سمجھنے سے دور کر دیا گیا۔ مسلمانوں نے کوئی ایسا نظام نہیں بنایا، ایسا نظام تعلیم، ایسا سلیبس کہ ہمارے بچے وہ قرآن مجید بھی اسی طرح پڑھیں جیسے اپنی سائنس کی کتابیں پڑھتے ہیں، جیسے اپنی لینگویج کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کوتاہی اور خطا ہے کہ جس سے خداوند عالم ہمیں نجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دین کے بارے میں بھی ہم اتنے ہی سنجیدہ ہوں، بلکہ اس سے بڑھ کے سنجیدہ ہوں جتنے ہم دنیاوی علوم کے بارے میں سنجیدہ ہوتے ہیں اور سیریس ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔